آپ جے یو آئی کے موقف کے ساتھ ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیں، یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں نا، ان کو تو کوئی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا. تنخواہ لے کے اگر لڑنے کی جہاں تک بات ہے، تو ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، پھر تو ہمارے امامت بھی ضائع ہو جائے گی. مدرسوں میں جو صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم، ہدایہ، قدوری پڑھا رہے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، وہ سارے اساتذہ 99% تو سب تنخواہ لیتے ہیں. تو پھر تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی، یا یعنی ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا. طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب چھوڑ دیں گے، بولیں گے آپ تو تنخواہ لے کے بخاری پڑھا رہے ہو، ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کی زبان سے کچھ مبالغہ آ رہی ہو گئی ہے اس میں. باقی یہ جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں کویشچن اینڈ آنسر پوچھیں، شخصیات کے بارے میں نہ پوچھیں. جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، وہ سب ہمارے محسن ہیں اور مجاہد ہیں وہ. اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا، تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا. اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کریں، لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ. اور ہمارے جے یو آئی کے جو علماء ہیں، ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. یہ جو فوج کے لوگ ہیں، یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں. جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں بھائی. مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے، مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. کام دیکھا جائے گا. تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا تھا نا، لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے. اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا. جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا، تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے، تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا، اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا یہ نہیں مان رہے. تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ چوری، ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھیں، مجاہدین کی تنخواہیں. اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں. اس لیے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. باقی مولانا فضل الرحمان کی بات کا کیا مطلب ہے، یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں. ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیا بیان آ جائے سامنے کہ میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب تھا، تو وہ وہی بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتا. مفتی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو، تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا. لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا. دیکھیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں، باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو. تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے، یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے، اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ، طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے. جیسے کہ بنوریا پہلے سے موجود ہے. بنوریا جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے، جو مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے. تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں، اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں گیا ہوں، میں نے امریکہ میں بنوریا کی برانچیں دیکھی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے ہیں وہ، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہا ہے، وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا. تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی ذاتی رائے یہ ہے، یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو، کہ نہیں بھائی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے ہم پہلے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے، جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آ جائے. تو ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے. وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اس پہ اطمینان. تو ان کا ظرف بڑا ہے. یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں. میرے ہیئرز بہت پتلے اور سلکی ہیں، نماز میں اسکارف سے ایک دو بال باہر آ جاتے ہیں ہلکے سے، مجھے لگتا دھاگا ہوگا، لیکن ہیئر کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ جائز نہیں ہے. آپ اہتمام کیا کریں کہ نماز کے دوران سارے بال اسکارف کے تحت رہیں. یہ نماز نہیں ٹوٹے گی ایک آدھ بال اگر نکل آیا.
مفتی صاحب میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکیزہ زندگی گزاروں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میں آپ سے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب سے بات کرنے اور ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ کبھی آ جائیں، خوشبو لگا کے مل لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب اگر کمپنی 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لینے کو کہے لیکن واپسی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب آپ کما کر دے سکتے ہو، ہمیں سروس پلیٹ فارم بھی ایسے لون دیتے ہیں کہ آپ سروس بھی بیچ کر دے دو۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ جب بھی کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کاروبار میں پروفٹ میں شرکت کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لے لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی کمپنی سود لیتی ہو بینک سے، ان بینک کہاں چلا گیا، سوال غائب ہو گیا، سوری۔ کیا میں اپنی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اس غرض سے دیکھ سکتا ہوں کہ شادی کے لیے کسی کو پسند کر سکوں؟ میری نیت بالکل صاف ہے۔ نہیں، آپ کی نیت بالکل بھی صاف نہیں ہے۔ ایسے ساری زندگی لڑکیاں تاڑتے رہیں گے آپ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسری شادی کے لیے سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں تاڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو آپ یونیورسٹی جایا کریں پڑھنے کے لیے، اور جب نکاح کرنا ہو تو مشورہ کر کے جہاں بہتر سمجھیں وہاں پیغام نکاح بھیج کر شادی کر لیں آپ۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، شہوت بھڑکتی ہے۔ اور ایسا تھوڑی ہوگا جو لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ وہاں پیغام بھیجیں اور ہو جائے، ایسا کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، جہاں پہلے سے نکاح کا پروگرام بن جائے، کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے، یہ وہ اس کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے پیغام بھیجنے سے پہلے۔ جمعے کے خطبوں کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا درود پڑھیں یا خاموشی اختیار کریں؟ حدیث میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو خاموش ہو جائے۔ خاموشی میں ہر طرح کی خاموشی ہے، بالکل خاموش، دل میں درود پڑھا جائے، زبان سے نہ پڑھا جائے۔ اگر بیٹا ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہو تو بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہو، جاب بھی کر سکتی ہو اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہو، اگر وہ پریشان رہیں گے بیٹی کو گناہ ملے گا۔ اگر لڑکا کمبخت نالائق وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بیٹی کے لیے پھر جاب کرنا جائز ہے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، لیکن بچی کو چاہیے کہ اپنی شادی کی بھی فکر کرے۔ بعض دفعہ ماں باپ کے چکر میں اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، عمر نکل جاتی ہے، ماں باپ تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ کریں، اگر رشتہ جیسے ہی ملتا ہے شادی کر لیں اور پھر لڑکے کو فوکس کریں۔ قانون بھی مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں، ایسی صورت میں لڑکے کو قانون مجبور کرے گا کہ تمہارے ماں باپ کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا اسٹاک ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ اسٹاک ٹریڈنگ جائز ہے، اس کی صورتیں پوچھیں گے تو بتاؤں گا۔ اطلاق کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوتی، نہ ناجائز ہوتی ہے نہ جائز ہوتی۔ میں آلریڈی جاب بغیر ڈگری کر رہا ہوں، لیکن میرے پیرنٹس پھر بھی ڈگری چاہتے ہیں، تو کالج کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑے گی، کیا میرے لیے ان کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ یہ جو اس طرح کے بالکل پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا، کمانے سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق، اس میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، لیکن کر لیں گے تو اچھی بات ہے۔ باقی آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے۔ بعض دفعہ والدین محبت میں کوئی بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ یا نالج زیادہ نہیں ہوتی، بچوں کا مستقبل پھر خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں حتی الامکان والدین کو راضی کرنے کی کوشش یہ کریں، لیکن آپ پر ان چیزوں میں اطاعت، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا آپ کو فیوچر میں تو پھر اطاعت لازمی ہے۔ مفتی صاحب، میرے جہاں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے لیے کبھی کبھی بہت ہی غلط اور برے خیالات آتے ہیں، پوری کوشش کے باوجود روکنے دیں، یہ وسوسہ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جتنا آپ ٹینشن لیں گے اتنے اور زیادہ آئیں گے۔ نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں، نہ ان کو دماغ میں لائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سوچنا شروع کر دیا تو نقصان ہوگا، تو آنے دیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو بھگاتا ہے وہ اور دماغ میں آتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مجھے یاد نہیں بھائی۔ لڑکے کے نکاح میں لڑکے کا باپ اور لڑکے کا سگا بھائی گواہ بن سکتے ہیں، جبکہ کہ لڑکی کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی 2 مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد 2 عورتیں گواہ بن سکتے، چاہے وہ لڑکے کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ مفتی صاحب، اگر فجر ٹائم کپڑوں پر کوئی مزی دیکھی ہے تو جو انگلی کے ایک پاٹ کے برابر ہو تو کیا اس کو بغیر پانی کے صاف کرنا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی نجاست اگر کپڑوں پہ لگی ہو نا تو اس سے بچنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس آیت کے تحت فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اتنی نجاست معاف ہے۔ تو یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، جو پہلے زمانے میں 5 روپے کا سکہ ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اتنی نجاست اگر لگی ہوگی تو اس کو دھونا واجب ہے۔ اس سے کم ہوگی تو اس کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ مفتی صاحب، جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام، لیکن میرے کام حلال ہے۔ جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام۔
اگر کمپنی کی آمدن مکس ہو رہی ہے تو اس میں اگر حرام غالب ہے، واقعی حرام غالب ہے، تو پھر چونکہ آپ کو وہ تنخواہ اسی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی اس کا استعمال، تنخواہ کا استعمال جائز نہیں. لیکن پہلے کسی مفتی کو بتا دیں کہ کمپنی کر کیا رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غالب آمدن حرام ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتی نہیں. تو پوچھ لیں کسی سے، پوری ڈیٹیل بتا کے فتویٰ لے لیں. حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلے کی کنڈیشن یاد نہ آئے تو کیا فتویٰ لینا؟ بھائی کچھ یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو عذاب میں خود بخود مت ڈالو. یہ فہمی ہو جاتے ہیں لوگ حرمت مصاہرہ کے مسائل میں. یاد نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہوتی اس سے جب تک 100% یقین نہ ہو. میں ایک میرڈ لڑکی سے بات کرتا تھا اور تنہائی میں بھی ملا ہوں، لیکن زنا نہیں کیا. اس کے شوہر کو پتہ لگ گیا، اس لڑکی نے خود بتا دیا تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی. تو کیا طلاق کا گناہ مجھے بھی ہوگا؟ جی ہاں، آپ کو بھی ہوگا. جب شادی شدہ لڑکی سے تعلق قائم کریں گے تو ظاہر ہے پھر میاں کو اکثر پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں اور پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ایک گھر توڑنے کا ذریعہ بنیں. اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ خدا کے قہر اور غضب سے ڈریں. تو باقی توبہ کریں، اب اللہ معاف کرنے والا ہے. گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ایک سوال مسلسل میرے آ رہا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. میرا پرسنل کوئی پوچھ رہے ہیں کچھ کہ حکومت سے پتہ نہیں کیا. میں تھانہ بھون سے ہوں. مفتی صاحب آپ نے جو کوڈ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا اسلام والا، میں ڈیزائن کر رہا ہوں انشاءاللہ. جیسی ابھی ٹائم لگے گا اس میں نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دی تھیں. کسی نے پوچھا ہے اگر دی تھی تو بھائی ہو گئی. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ آ رہا ہے یہاں، اوپر چلا جاتا ہے. مفتی صاحب آپ اور حکومت کو جس طرح کا ہے، اگر شوہر نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دے دیں پھر بعد میں نادم ہو کر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. فوراً علیحدگی اختیار کر لیں ایسے شوہر سے، یہ زنا ہے. 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں ہے رجوع کی. لڑکیوں کا کیمرے میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لڑکیاں آج کل پروموشن کر رہی ہوتی ہیں کسی حلال پروڈکٹ کی آن لائن، جیسے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی بے حیائی ہوتی ہے بھائی. ان ایڈورٹائزمنٹ جائز نہیں ہے بالکل. کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو پردے میں آ سکتی ہے، اور بھی کوئی بہت ہی شدید ضرورت پڑ گئی ہو کسی کو تو جو ذرا ایجڈ عورتیں ہیں وہ اسکاف میں آ سکتی ہیں. ٹی وی کے ایڈ میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ تو بالکل ہی ایک بیہودہ لباس ہوتا ہے ان کا. ایام نہر میں قربانی کا انتظار کیا، طواف زیارت کو جاتے وقت حیض ہونے کا شک تھا، طواف زیارت کر لیا، مکمل کرنے کے بعد یقین ہوا کہ حیض شروع ہو چکا تھا. ایام نہر کے بعد پاک ہو کر دوبارہ طواف زیارت کر لیا، بس ہو گیا. اگر پاک ہو کر دوبارہ کر لیا تو اب کوئی دم نہیں ہے، کوئی بکرا کچھ نہیں. مفتی صاحب مسلسل سر درد کا علاج کا کیا علاج ہے؟ سارے ٹیسٹ کروا لیے، سارے نارمل آئے ہیں، سی ٹی اسکین، ای این ٹی سب کچھ صحیح ہے. یہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے، بہت پریشان ہوں. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی آپ نے؟ اگر کوئی وجہ نہ ہو، دوسری شادی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے وہ کسی مشین میں ٹریس نہیں ہو پاتا. بہرحال میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں آپ کو مشورے دوں، ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی. میرا ہندو دوست آفس میں پوچھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں نان مسلم کیوں الاؤ ہیں، ان سے کیوں نفرت ہے؟ صرف مکہ میں الاؤ نہیں ہے، مدینہ میں تو جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ہی سارے غیر مسلم آیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے. البتہ حرم میں اللہ نے پابندی لگا دی ہے کیونکہ وہ توحید کا گڑھ ہے. جو حرم ہے نا، مکہ والا جو حرم، اور وہاں اسلام نے پابندی لگائی ہے تاکہ وہاں شرک کی سے بالکل دور رہے. اللہ کا اپنا گھر ہے نا، تو اللہ اپنے گھر میں پابندی لگا سکتا ہے کہ بھئی جو شرک کریں وہ یہاں نہ آئے. باقی مدینہ میں جا سکتے ہیں غیر مسلم، وہاں شرعاً پابندی نہیں ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. میرا ایک طالب علم بھائی ہے نسیم، جس کا مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے. مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی. وہ صرف ایک شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے 4 شادیوں کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں. نہیں بھائی، میں نصیحت نہیں کروں گا. تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. جب اس میں خواہش ہی نہیں ہے تو وہ پھر 2 نہیں کر پائے گا، اور وہ پھر حقوق بھی پورے نہیں کرے گا. بوجھ سمجھے گا، ایک کو لٹکا دے گا. یہ اپنے اندر ہی جب تک جذبہ پیدا نہ ہونا یہ کام نہیں ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کی ترتیب اور نمبر مل سکتا ہے؟ یار نمبر شیئر کر دیا نا تو پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. حضرت میں نیپال سے ہوں. ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کے سلسلے میں ایک طریقہ رائج ہے، میں اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ زمین کے مالک کو ایک مقرر رقم دیتے ہیں. آپ کا سوال ہی پورا نہیں آیا، آدھا آیا. آپ پوسٹ کر دیں اس ایڈریس پہ، مفتی طارق مسعود، بلاک SC 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، جامع مسجد الفلاحیہ. مفتی صاحب میں تھانہ بھون سے ہوں، محمد اویس تھانوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، برائے مہربانی جواب دیں. ابھی میں نے بیعت شروع نہیں کی ہے، وقت بہت کم ہے، تو جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ رابطہ کر لیے گا. بڑوں کی طرف سے حکم ہے لیکن ہمت نہیں ہوئی. اچھا بھائی، سونے کا طریقہ. مفتی صاحب کیا مطلب سونے کا طریقہ؟ بھائی یہ کلینک نہیں ہے، شرعی مسائل کا ٹائم ہے، مسائل پوچھیں. مفتی صاحب آپ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جن چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے نا، ان میں نہ پڑھیں. بس یوں کہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، سب پر اللہ کی طرف سے لعنت. اب کون تھا کون نہیں تھا یہ تاریخی بحث ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مفتی صاحب میرا نام لے کر دعا کر دیں مجھے اور میری فیملی والوں کو اللہ مکمل. اس کی دھڑکن اسٹیبل ہے, زیادہ اتار چڑھاؤ تو نہیں ہو رہا. اس مادی دل سے بھی آپ کی جسمانی صحت کا بہت گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے دل خراب ہوتا ہے, اس کے بعد باقی باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان کی زندگی کی جیسے دو حیثیتیں ہیں, ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی نہیں ہے, انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی. اس کی والیوم تیز کریں تھوڑا سا. مادی زندگی بہت دفعہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. لوگ اچھی صحت مند ہوتے ہیں, کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی مادی زندگی خراب ہو جاتی ہے. آپ کتنی صحت بنانے کے لیے محنت کریں, سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اس میں مر جاتے ہیں آپ. بیمار لوگ چلتے رہتے ہیں, صحت مند مر جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں آپ. تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو انسان کے اختیار میں کسی حد تک ہے, لیکن بہت حد تک نہیں ہے انسان کے اختیار میں. اس لیے انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی سے نہیں ہے, بلکہ انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی سے ہے. مادی زندگی سے انسان کی پہچان اس وقت ہوگی جب انسان اپنی مادی زندگی کو اس نے اپنے اختیار سے خراب کیا ہو. تو یہ اختیار سے خراب کرنا اس کی علامت ہوگی, یہ بد عمل آدمی ہے, یہ سست فرد ہے, سست افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے, نااہل ہے. آپ اپنے اختیار سے اپنی صحت خراب کر رہے ہو, سگریٹیں پھونک پھونک کے, نشہ کر کر کے, بے احتیاطیاں کر کر کے. تو یہ جو اپنے اختیار سے بد عملی ہے یہ آپ کی روحانی زندگی کو بھی خراب کرتی ہے بد عملی. بات میں لے کے چلتا ہوں لیکن بیچ میں چیزیں آتی رہتی ہیں, تو کیا کروں, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں آپ ٹاپک پہ رہتے نہیں ہو. ٹاپک کا اچار ڈالنا ہے میرے بھائی. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو, بے شک ٹاپک دماغ میں ایک دوسرا ہو, لیکن جو ضرورت ہو وہ پارسل کر دینی چاہیے. قرآن کا بھی یہی مزاج ہے. آپ دیکھو بیانات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جو موٹیویشن کے لیے, واعظ و نصیحت کے لیے, اس میں ٹاپک کو پکڑ کے چلنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے, ضرورت کو دیکھنا چاہیے. اور ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جن کا شمار ہوتا ہے لیکچرز, کسی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے, کوئی لیکچر دینا ہے, اس میں ٹاپک سے ہٹنا یہ ایک عیب کی بات ہے, کیونکہ لوگ ذہن میں وہ ٹاپک رکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹاپک پہ آج بات ہوگی. تو اس لیے جو میں واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, یہ جو جمعہ اور اتوار کا بیان ہے نا, یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے. میرے اپنے لیے بھی میں واعظ کر رہا ہوتا ہوں, آپ کے لیے بھی, اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں. اب دیکھو قرآن مجید میں سورہ قیامہ ہے, اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی. موضوع کیا چل رہا ہے؟ موضوع یہ چل رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا, پھر فرمایا کہ انسان پر بہت سارے گواہ ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے. پھر فرمایا ضرورت نہیں ہے گواہی کی, انسان کو خود پتہ ہے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, اگرچہ وہ عذر پیش کرے گا, اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا, یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, لیکن اس کو خود پتہ ہے کہ یہ سارے اعذار جھوٹے ہیں, خود پتہ ہے اس کو. اب ٹاپک یہ چل رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا فرمایا, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی آپ اس وحی جب آپ پہ نازل ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو بہت تیز حرکت مت دیں, جلدی جلدی ان آیتوں کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جو وحی مجھ پہ نازل ہو رہی ہے اس کا کوئی حرف مجھ سے رہ نہ جائے. دیکھو ہمارے ایک استاذ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ہمیں وراثت پڑھائی جب نا, سراجی مشہور کتاب ہے میراث کی, ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا. شروع میں تو ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیسے پڑھا رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے, 2-3 جملے کہتے, ایک دفعہ دہراتے, بس ہو گیا سبق, دوبارہ نہیں دہرائیں گے. جیسے ورثہ کی 2 قسمیں, ذوی الفروض اور عصبہ. ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہوں, اور عصبہ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے وہ جن کو دیا جائے گا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. اب یہ بول دیا, ختم, چلو بھائی شاباش. ہم پریشان ہیں یار, یہ کرنا کیا ہے. تو پھر اس کی پریکٹس کروا دیتے تھے, وہ بس متن جو ہے نا وہ ہو گیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ 10-15 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جن کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا, وہ پک کر لیتے تھے, اور وہ سب ایسے بیٹھتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ دوبارہ استاذ نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس کو, پہلی دفعہ میں ہی کھوپڑی میں اتار لو اس کو. تو کسی کی کھوپڑی میں اتر گیا, کسی کی کھوپڑی میں آدھا اترا, کسی کی کھوپڑی میں 25% اترا, کسی کی کھوپڑی میں اترا ہی نہیں. اب جیسے ہی استاذ گئے فوراً ہم بیٹھ جاتے تھے, ہاں بھائی کیا کہا ہے. تو جو زیادہ حافظہ جن کا تیز ہوتا وہ پوری عبارت ریپیٹ کر دیتے تھے کہ بھائی ذوی الفروض, فرض کہتے ہیں متعین حصے کو. قرآن میں وراثت میں نا 2 طرح کے رشتہ داروں کا بیان ہے.
کچھ ایسے جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں کہ اگر جب کسی کی ڈیتھ ہوگی, کوئی مرے گا, تو قرآن نے بتایا نا کہ ماں کو 6واں حصہ ملے گا, اور اگر ماں اور باپ ہی وارث ہیں تو اماں کو 1/3 اور ابا کو 2/3, اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا اس کو, 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا, 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. تو یہ جو جہاں قرآن جن رشتہ داروں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو 1/3, اس کو 1/4, اس کو 8واں حصہ, تو یہ حصے متعین کر کے قرآن بیان کر رہا ہے. تو ایسے رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے متعین کر کے بیان کیے ہوں ان کو ذوی الفروض, فرض متعین حصے والا یعنی ذوی الفروض کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے کا قرآن نے کوئی حصہ بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنا ملے گا, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سارا بیٹے کو ملے گا, کیونکہ وہ عصبہ ہے. عصبہ کہتے ہیں پٹھوں کو, آج کل انگلش میں مسلز, جم میں جا کے جو بنائے جاتے ہیں نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلز. بنتے پھر بھی نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں. دیکھو کوئی بھی کام نا ایکسپرٹ کے بغیر نہیں کیا کرو. بہت سے لڑکے جم جا رہے ہیں, ڈنڈ پھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, نہ ان کو خوراک کا پتہ ہے کیا کھانا ہے, نہ ان کو ایکسرسائز کا پتہ ہے کون سا ویٹ کس اینگل سے اٹھانا, جا رہے ہیں عجیب. تو جب بغیر ٹیچر کے کوئی کام کیا جاتا ہے محنت زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. اور کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں جب کام کیا جاتا ہے محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہمیشہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, قرآن کی آیت یاد رکھو, ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو آپ سے بھی زیادہ ہوں گے تو ان سے سیکھو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن جم جا کے کیا بنائے جاتے ہیں بولو؟ میرے نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں, مسل بنائے جاتے ہیں. مسل کہتے ہیں پٹھوں کو. تو اب جو قرآن ہے نا یا شریعت کی اصطلاح میں بیٹے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. اگر آپ کے بیٹا نہیں ہے تو بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. وجہ کیا ہے؟ جیسے ہماری باڈی مضبوط پٹھوں سے ہوتی ہے, فیٹ سے, جملہ مکمل کر لو یار, اگر ہے آپ کے اندر کچھ پٹھے وٹھے پائے جاتے ہیں, نہیں ہوتی. فیٹ سے تھوڑی باڈی مضبوط ہوتی ہے, فیٹ کو تو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. آپ نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی آٹے کی, ساری طاقت آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ بوری اٹھانے میں. آپ فائٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. آپ بھاگ سکتے ہو؟ نہیں. لوگ کہیں گے بھاگنے سے پہلے اس بوری کو اتار اس کے بعد بھاگ, یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لڑائی کرنی ہے تو پہلے یہ بوری اتار تاکہ ہلکا ہو جا. تو یہ خوب سمجھ لو, جیسے آٹے کی بوریاں اٹھا کے بھاگنا ممکن نہیں ہے, لڑنا ممکن نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ممکن نہیں ہے, تو اسی طرح سمجھدار لوگ سمجھ گئے, تو اسی طرح اتنا فیٹ لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس لیے یہ وزن اتارنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے. کس سے؟ مسل سے. تو پٹھے جو ہے نا, پٹھے, اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے. وہ آپ کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں, وہ آپ ہوتے ہیں. ابھی جو آپ ہے نا, آپ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کے اندر, آپ کے علاوہ وہ آپ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 150 کلو کے ہیں تو اس میں آپ 70 kg کے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیں, وہ تو آپ کے علاوہ ہیں. اس کو آپ موکل اور ہمزاد کہہ لو. عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے علاوہ ہمزاد, یہ ہمزاد نظر آ رہے ہیں, ان کو تو بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بغیرت لوگ. تو اگر آپ 150 کلو کے ہو تو اس میں آپ کتنے ہو؟ بولو نا یار. آپ 70 یا 60 کلو کے ہو گئے آپ اس میں. باقی آپ کے علاوہ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیزل کے پراٹھے اور سموسے پھوڑے ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں جا کے جمع, وہ آپ نہیں ہو. وہ آپ نے ایکسٹرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ایک چربی جس سے صابن بن سکتا تھا اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے, وہ بلا وجہ کی چربی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو مسلز کیا ہوتا ہے, یہ میں ایک ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا. میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ, جو میں لے کے چلا تھا. مسل جو ہے نا, عصبہ, پٹھے, انسان کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں. تو اس باڈی کا پارٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ہیں, وہ آپ کے علاوہ نہیں ہے. جب وہ آپ ہیں تو آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے, جتنے مضبوط ہوں گے, اور ہوں گے بھی, ہونا بھی ضروری ہے, آپ فائٹ کر سکتے ہو اچھی, آپ دوڑ سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اللہ نے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں نا, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, باپ دادا نہیں ہے تو چچا, ان مرد رشتہ داروں کو شریعت کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے کون سا کام کرتے ہیں؟ پٹھوں کا. وہ آپ کے گرد حصار ہوتے ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور لڑائیوں میں بھی آپ کے کام آتے ہیں. اور اگر کام نہیں آ رہے تو وہ پٹھے نہیں ہیں, وہ الو کے پٹھے ہیں. اور آج کل یہ دوسری قسم پٹھوں کی زیادہ پائی جاتی ہے.
کیونکہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بڑا بھائی بڑا کروڑپتی مالدار ہے, میں غریب ہوں, ایک دھیلا نہیں دیتا, پان گٹکے کے پیسے تک نہیں دے رہا ہوتا میرا بھائی, مجھے کرائے کا در در کا محتاج ہوں, تو وہ بڑا بھائی پھر پٹھا ہوا یا کچھ اور, اس کو الو کا پٹھا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ عمل سے تو اس نے بتا دیا نا. بھائی تو بھائی کے سپورٹر ہوتے ہیں, بیٹا باپ کا سپورٹر, باپ بیٹے کا سپورٹر, چچا چچا زاد بھائی, اگر چچا نہیں ہے تو چچا زاد بھائی بھی کیا ہیں, عصبہ ہیں. تو جو مرد رشتہ دار ہیں نا وہ عصبہ ہوتے ہیں اسلام میں. عورت ظاہر ہے بیچاری وہ دفاع نہیں کر سکتی, لڑ نہیں سکتی, اور شریعت میں اس کو کمانے کا بھی نہیں ہے, وہ تو کھائے گی, وہ اس کو تو حکم یہ ہے کہ کھلاؤ. تو سپورٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں, عصبہ. تو اسی لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ وراثت کا حصہ ذوی الفروض یعنی جو قریبی رشتے جو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا کہاں جائے گا, عصبہ کے پاس جائے گا. پھر عصبہ میں اللہ نے شرط لگا دی, جو قریب کا عصبہ ہے تو دور کے عصبہ کو محروم کرے گا. وہ بیٹا ہے تو باپ عصبہ نہیں بنے گا, باپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے, ضرورت باپ کو نہیں ہے, بیٹے کو ہے, کیونکہ اس باپ نے اپنی عمر گزار چکی ہے تو مقام تو اس کا بیٹے سے زیادہ ہے. لیکن وراثت میں صرف یہ نہیں دیکھا نا, ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا ہے شریعت نے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے کام آئے, کیونکہ ابھی اس نے زندگی گزارنی ہے, ابا زندگی گزار چکے ہیں, ابا کی وراثت آپ کو ملے گی اور آپ کی آپ کے بچوں کو ملے گی. ہاں ابا کا ایک حصہ متعین کر دیا, لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر عصبہ کون ہے, پھر باپ کے پاس جائے گا سب کچھ. باپ نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو چاچا, چاچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا. تو یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک تھا. تو شریعت کے جو احکام ہیں نا ان میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو عصبہ کا لفظ ہے یہ دو چیزیں بتا رہا ہے. نمبر ایک, یہ سپورٹر ہوتے ہیں, فائنینشلی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, اور شریعت میں ذمہ داری بھی انہی پہ ڈالی گئی ہے مالی سپورٹ کی. باہر مغربی دنیا میں نا ساری ذمہ داری لوگوں کی حکومت پر ہے, اسلام میں حکومت پہ ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے وہ یہ دیکھے کہ عصبہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بھائی بھائی کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ میں غریب ہوں, مسکین ہوں, کچھ کھانے کو نہیں ہے, میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا. تو گورنمنٹ کا کام ہے وہ بھائی کو مجبور کرے کہ دو بھائی اس پہ خرچ کرو تم. تو ان ملکوں میں چونکہ ریلیشن ختم, ریلیشن کیا ہو گیا, ختم, تو اب کوئی سپورٹ بیوی کو سپورٹ نہیں کر رہے, بھائی بھائی کو کہاں سے سپورٹ کرے گا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے انگریز کے پٹھے بن جاؤ یا پورے اسلام کی طرف آ جاؤ. جب اسلام کی طرف آؤ گے تو اس میں پھر بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہیں, پھر ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے, وہ خالی پیلی کے نہیں ہے وہ. پھر اگر بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے, باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے, بڑھاپے میں ماں کی ذمہ داری اولاد پر ہے. آج دیکھ لو جتنے بڑے گھرانے ہیں وہاں پر ساری ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اخلاقیات کا معیار پتہ ہے کیا بن گیا ہے. کل میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, کوئی باہر ملک کا کوئی ولاگ بنایا انہوں نے, اچھے آدمی ہیں, تو تعریفوں کے پول باندھ دیے انہوں نے. سڑکیں دیکھو, کچرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے. آدمی کہتا ہے یار, اور ہمارا یہ نقشہ کھینچا اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے, ہم لوگ اتنے گندے. بھائی بس کرو یار, بس کرو یار. ایک دم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً ایک اسٹیٹمنٹ قائم کر لینا, اتنے اچھے ہیں اکیلے سارے, اچھے بہت ہیں لیکن ہے کیا, اتنے اچھے تو آپس ریلیشن کیوں نہیں ہے ان کا آپس میں. یہ کون سا ریلیشن ہے, تمیز سے بات کر لی, تھینک یو کہہ دیا, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. ارے کمبختوں, اس کو ریلیشن تھوڑی بولتے ہیں. پیدا کرو نا مخلوق کو, بچوں کو پیدا کرو, ان کو کھلاؤ. تمہاری جیب سے جانا چاہیے بچوں پہ خرچہ, پیدا کر نہیں رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. یہ ریلیشن ہے. کنجوسی کی انتہا کہ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کیا جا رہا کہ میرے مال میں وہ میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. اس زمانے میں کافر اپنا بچہ پیدا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ تو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے غربت اور مہنگائی. اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا اور میں اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ جیسے میرا جسم میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی. تو جو مخلوق پہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو, اس کی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور مخلوق بھی کوئی جمشید کے بچے نہیں ہیں, آپ کے اپنے بچے, اس سے بڑا کنجوس اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو کیا اخلاق رہے گا یار. تھینک یو وینک یو بتا, وہ ولاگ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اخلاق سے بات کی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, کتنا ایٹیٹیوڈ, کتنے زبردست, ٹھیک ہے, ایک حد تک صحیح ہے یہ سب. خدا کی قسم ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں لاہوریوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یورپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور سے, کیونکہ پاکستان میں اخلاق سب سے زیادہ کس کے مشہور, گالیاں کہاں کی زیادہ مشہور ہیں, لاہور کی.
गालियों में किसी में ने डिप्लोमा करना हो ना, क्योंकि मैं सॉरी मैं लाहौरियों का भी मैं अपना उसको बैलेंस करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कौम की बुराई करूं। हम कराची की पैदावार है ना, यह हमें गाली सुनने को नहीं मिलती थी। जब हम लाहौर जाते थे ना तो मजाक मजाक में ऐसी ऐसी गालियां, तो हम हैरान होते थे ये कि पहले तो मैं घबरा जाता था, फिर पता चला कि ये तो मोहब्बत में है, ऐसा है। अब आप बताओ किसी लाहौरी को आप कंपेयर करो बाहर के किसी गोरे से, तो अव्वल नजर में अखलाकियात में किसका पलड़ा भारी होगा? गोरे का। खुदा की कसम वो गालियां दे के फिर भी अच्छे हैं। मैंने लाहौरियों को अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए देखा है, बूढ़ों की खिदमत करते हुए। वो अपने भाई के लिए भी लड़ेगा, अपने बाप के लिए भी लड़ेगा। सही लड़े गलत लड़े अलग टॉपिक है ये, बाज़ दफ़ा गलत भी लड़ रहे होते हैं, सही भी लड़ रहे होते हैं, बाज़ गलत भी लड़ रहे। रिश्ते का पास तो है ना, पास तो है ना रिश्ते का। वो खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को सारी जिंदगी, मखरूज हो जाएगा, कर्जे ले लेके खिलाएगा। ये ज़र्फ मगरिबी दुनिया का नहीं है। तो हमारा लाहौरी गाली दे के भी उनसे अच्छा है। ना दे गालियां, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा कि और शुरू हो जाएं, लेकिन कंपेयर जब किया करो ना मेरे भाई किसी को भी ओवरऑल। देखो डॉक्टर जो हेल्थ के माहिर होते हैं उनको पता होता है हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। मैं और आप देखेंगे कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा खूब जान बन बनी भी, हम फौरन कह देंगे हेल्दी है। क्या ख्याल है? फौरन क्या कह देंगे? हेल्दी। डॉक्टर नहीं कहेगा, डॉक्टर कहेगा भाई पहले टेस्ट करवाओ, ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, शुगर लेवल क्या चल रहा है। और ऐसा तो नहीं जितना फैट जरूरत होना चाहिए उतना भी नहीं है, कुछ फैट भी तो बॉडी में रहना जरूरी है ना, तो सारा ही खत्म उड़ा दिया इसने। तो डॉक्टर टेस्ट करके बताएगा मेरे भाई ये देखने में हेल्दी है, हकीकत में इसके इंतकाल में सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो मेरे भाई वो जो कल्चर है ना उसके इंतकाल में 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता दुनिया के लिहाज से 1 हफ्ता, जो कौमों के तबाह होने के लिए 1 हफ्ता होता है, वो कौमें सिमट के वैसे ही खत्म हो रही हैं। पलड़ा हमारा भारी है, समझ में आ रही है बात? पलड़ा हमारा है, वो तो कौमें खुद अपने आप को खा गई हैं। वो कौमें खत्म, बचा ही कुछ नहीं, ना बीवी ना बच्चे, गर्लफ्रेंड गधे घोड़े। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मिसाल गधे घोड़ों की होती है। जिस सोसाइटी में गधे घोड़ों का निजाम आ जाए उस सोसाइटी की वैसे ही वो उसका सब कुछ तबाह हो गया, खत्म। और ये सब कुछ हमारे हाथ, ये जितनी टेक्नोलॉजी है ना उनकी, ये सारी हमारे हाथ में आने वाली है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और ये मेरा बयान 60-70 साल के बाद चला देना, हम जब कब्र में होंगे, जो उस वक्त जिंदा लोग हो ना वो उस वक्त पता नहीं कौन सी जबान होगी चला देना उसी जबान में। तो सारा सेटअप हमारा होता जा रहा है, उनका तो खत्म हो रहा है सब कुछ, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आ गए ना। तो क्या बचा? अखलाक रह गए क्या? टिश पिश रह गए अखलाक। इंसानों का रिलेशन तो कुर्बानियां देने से बनता है इंसानों से, हर चीज प्रोफेशनल है, हर चीज। तो इसलिए ज्यादा तारीफें मत किया करो, इतनी किया करो जितना एफोर्ड कर सको। और जिनको फिर भी ज्यादा अच्छे लगते हैं वो रह के देख ले वहां पे और वही वाला माहौल अपने बीवी बच्चों को दें। ये 2 नंबरियां कर रहे होते हैं। उन मुल्कों में जाते हैं पूरे वैसे नहीं बनते, उनको पता है पूरे वैसे बने, बीवी भी मार्केट से शार्ट, बच्चे भी मार्केट से शार्ट। तो क्यों नहीं उसके कल्चर को पूरा फॉलो कर रहे भाई? इसलिए नहीं कर रहे, उनको पता है एक बहुत बड़ा फॉल्ट है इनकी भी। सड़कें वड़कें देखनी है हमने, गटर के ढक्कन शक्कन चेक करने बेहतरीन, और थैंक यू कि जो ये थोड़े से अखलाक वखलाक सीख लो, इससे आगे उनको फ्री कराने की जरूरत बोलो नहीं। इससे आगे गए और जो जा रहे हैं वो बेड़ा गर्क हो रहा है उनका। तो खैर, और ये जो वहाँ की जिंदगी है, पार्क भरे हुए हैं, जॉगिंग कर रहे हैं लोग, लाइफ में आपको खुशियाँ नजर आ रही हैं, सही है ना? यानी लोग हर माशाल्लाह ठेश पेश, ये ज़रूरी चीज़ें हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ये इसलिए हैं कि अगर वो लोग ये भी ना करें ना तो सारे ही डिप्रेशन से मर जाएं। हमारा बुढ़ा टेंशन देता है, 90 साल का बूढ़ा होगा, पोते नवासों को टेंशन दे के मार देगा, टेंशन लेता। बोलो, बहू पे अलग रोब जमाया हुआ है, बच्चों को अलग डांट डपट के परेशान किया हुआ है, फिर भी बच्चे आदाब में मरे जा रहे हैं। उसको पार्क में जॉगिंग की जरूरत ही नहीं, करनी चाहिए, फिर भी उनको वॉकिंग करनी चाहिए। मैं चाहिए के खिलाफ नहीं हूं, ये तो सेहत के लिए जरूरी है सब चीजें, लेकिन वो घर में भी सुकून में है। ये जो इतना ये लोग हंस रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, इनकी जिंदगी से ये एंटरटेनमेंट निकल गई ना चंद दिनों के लिए, ये सारे खुदकुशी करके मरेंगे। हमारी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट है ना? पार्क हैं, कई बार पार्क गया हूं जॉगिंग के लिए, बंद। कोई रिपेयरिंग शुरू हो जाए तो 6-6 साल लग जाते हैं। पार्क जी खराब हो गया था तो अब रिपेयर करना है, तो कर लो यार जल्दी से। 6-6 महीने 7-7 महीने रिपेयरिंग में। फिर पार्कों के अंदर का माहौल आप देख लो कैसा है। आदमी कहता है छोड़ो घर पे ही मशीन लेके दौड़ लो उस पे। अब तो थोड़े कुत्ते कम हो गए, वरना जॉगिंग के दौरान जो कुत्ते पीछे लगते थे उससे जो फैट कम होता था ना, कुत्ते का भी और आपका भी, दोनों का फैट क्या हो रहा है?
تو یہ جتنے مغربی دنیا کے لوگ ہیں ان کو چند دنوں کے لیے ہمارے ملک میں لا کے چھوڑ دو آپ, اور کسی متوسط علاقے میں, بہت پوش ایریا میں نہیں کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن میں لے جا کے چھوڑ دیا انہوں, متوسط جس میں عام پبلک رہتی ہے, خودکشی کر کے ایک ہفتے میں بولو مر جائے گا. یہ ہمارا ظرف ہے میرے بھائی. کیوں؟ ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, دعوت تو نہیں کرتے. تو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اسلام کی وجہ سے بچایا ہوا ہے. پورے چلیں تو سبحان اللہ, پورے چل نہیں رہے. تو یہ تو ان کو چاہیے, ان کی لائف میں تنہائیاں ہیں, تنہائیاں کھا رہی ہیں, ریلیشن ختم. سوئٹزرلینڈ میں ہم تھے تو ہم 3-4 دوست گاڑی میں جا رہے ہیں, تو میں نے کوئی ایک گاڑی نہیں دیکھی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں. بہت زیادہ کوئی 100 میں ایک گاڑی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایسے بھی گورے میرے دوست ہیں جنہوں نے 10 سال سے گاڑی خریدی ہوئی ہے, کہتے ہیں پچھلی سیٹ پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے, کیوں نہیں بیٹھا بھائی؟ کوئی ہے ہی نہیں زندگی میں, کوئی بولو ہے ہی. کوئی ایک فرینڈ ہوگا یا کوئی گرل فرینڈ کا سیٹ اپ بھی ختم ہے اب وہاں پہ. گرل فرینڈ کے بھی تو تھوڑا بہت حرام ریلیشن ہوتا ہے, لیکن ہوتا تو ہے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ. کیا ہے گرل فرینڈ کا بھی ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, اس کی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتا ہے اس کا بھی بوائے فرینڈ ہو, پتہ ہی نہیں یار کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. دھوکے, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں. 50 55 60 سال کے بعد پھر جا کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اب. تو اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. تو میں وہ مسل کی مثال دے رہا تھا نا, عصبہ کی, تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ سینٹینس ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ بس. اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا یار استاد جی نے بولا ہے ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں, عصبہ ورثہ کی 2 قسمیں, عصبہ اور ذوی الفروز. ذوی الفروز ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کے حصص متعین نہ ہو, یعنی جن ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد جو بچے تو جن رشتہ داروں کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. بس جی ختم. اب ہم بیٹھے بھائی وہ چلے گا, کیا ہو گیا, کیا بولا تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہم ایسا دماغ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو پورا کیچ کیا جائے. دماغ پورا حاضر ہوتا تھا. لکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بیٹھ کے لکھو اس کو. اس سے ازبر اتنی زیادہ ہمیں ہو گئی, کیونکہ ایک طالب علم نے جو زیادہ ذہین ہے, جس کا دماغ زیادہ حاضر تھا, اس نے پورے الفاظ, کسی نے آدھے ہو کے, پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے تھے, تکرار کرتے تھے, اور ہمیں وہ سینٹینس اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا بھائی, دوبارہ نہیں ملے گا یہ. تو سارے لیکچر 50 60 70 لیکچر ایسے ہی ہوئے ہیں. ایک اور استاذ ہمیں پڑھاتے تھے بڑا زبردست, جب ہم تخصص فی الفقہ, فقہ میں تخصص یعنی افتاء کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو ٹیچر ہے ان کو بھی پتہ چلے یہ بھی ایک میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہمیں کتاب پڑھاتے, علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے نا, جو مفتیوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا کرتے, فجر کے بعد ہمارا سبق ہوتا, ایک طالب علم سے کہتے کہ پڑھو, تو وہ عربی میں تھی, وہ عربی میں پڑھتا رہتا, جہاں تک تھک جاتا دوسرے سے کہتے اب تم پڑھو. دوسرا پڑھتا جہاں اسٹاپ ہوتا, چلو بھائی سبق ختم, شاباش, پتلی گلی سے نکلو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پہلے دنوں میں نے کہا واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا نا سبق. میں نے کہا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے نا, یہ جنہوں نے علامہ ابن عابدین نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے تو لکھی ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو رات کو بیٹھ کو اس کو خود سمجھو, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور میری نگرانی میں اس کو پڑھ لو, بس ختم. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ اب اس کتاب کو خود سمجھنا ہے, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ بول لو میرے بھائی, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع. ہمیں جس طرح سے جامع رشید نے پڑھایا ہے ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس وقت ہم بہت تھوڑے طلبہ تھے, 8-10 طلبہ تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پڑھتے ہی ٹیچر بن گئے, کیونکہ کتاب کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ کتاب ٹیچر پڑھائے گا ہی نہیں. ٹیچر کا کام ہے یہ نگرانی کرنا کہ طلبہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, بس ختم. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے کتاب جیسے پڑھنی ہے, جیسے حسامی ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے, بہت ہی مشکل کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں. وہ ہم نے کیسے پڑھی؟ ہمارے استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے خاندانی استاذ ہیں, ابھی وہاں اٹک میں ہوتے ہیں. تو بہت ذی استعداد تھے, یہ نہیں کہ ان کو کتاب نہیں آتی تھی, ان کو کتاب بہت ہی اچھی طریقے سے آتی تھی. ظاہر ہے بہت ذی استعداد تھے, تبھی تو ان کو دی گئی نا کتاب. کیسے پڑھائی ہمیں؟ رات کو ہمیں بتا دیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں تک کل پڑھنا نہیں ہے, پڑھانا ہے. صحیح ہے نا؟
تو ہم کیا کرتے تھے کتاب کا مطالعہ کہ اردو شروحات دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. آج تو دینی مدارس کے طلبہ کا جو بیڑا غرق کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کتابوں کے اردو ترجمے چھپ چپے ہیں. دیکھو میڈیکل سائنس کی جو زبان پاکستان میں جو آفیشلی زبان ہے وہ اردو ہے یا انگلش ہے؟ انگلش ہے نا. اب کوئی ٹیچر وہ انگلش کی کتابیں یا کوئی ڈاکٹر انگلش کی کتابیں اردو میں ترجمے کر کر کے رٹا لگا لگا کے یاد کر لے تو اس میں میڈیکل سائنس تو آ جائے گی اس کو کسی بھی زبان میں, لیکن ساری ریسرچ آگے کس زبان میں ہے؟ وہ تو انگلش میں ہے نا. جو ریسرچ پیپر ان کے شائع ہوتے ہیں WHO کے یا اور اداروں کے, وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے؟ تو وہ تو ترقی تو رک گئی نا اس کی. وہ تو جو اس نے رٹے مار کے نوٹس یاد کیے تھے ایگزام دینے کے لیے اس سے آگے بڑھے گا. پیناڈول کے جو فضائل اس نے پڑھے تھے بس وہی یاد رہیں گے اس کو. کوئی بھی علم جس زبان میں ہوتا ہے نا, جو اس کی اوریجنل زبان ہوتی ہے, اس زبان کو سیکھے بغیر آپ اس علم میں عبور اور مہارت حاصل نہیں کر سکتے. تبھی تو یہ جتنے آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا گمراہ کر رہے ہیں, کیونکہ کسی نے انگلش میں پڑھا ہے کسی نے اردو میں پڑھا ہے, ان کو عربی نہیں آتی ہے, ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام چونکہ ان سے بھی بڑی فارغ ہوتی ہے اس لیے عوام سمجھتی ہے واہ یار کیا ریسرچ ہے کیا رپورٹ ہے. جیسے عوام جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا, جو صحیح ڈاکٹر ہے, ان کو سمجھتے ہیں پاگل ہے. پھینکو ڈاکٹر کو عوام کیا سمجھتے ہیں؟ بولو, بولتے یار لایا ہے یار کچھ نہیں لایا ہے. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا ہٹ ہوگا. کچھ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جو اپنی قابلیت کی وجہ سے ہٹ ہے, لیکن زیادہ تر حکیم اور ڈاکٹر جو لمبی لمبی لا کے کیا کر رہے ہیں, پھینکے جا رہے ہیں. یہ منجن یہ والا قہوہ پی لو, فیٹ ایک ہفتے میں ختم. قہووں سے فیٹ ختم ہونا ہوتا, موٹاپا پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قہووں سے ختم ہونا ہوتا ہے نا, سارے ہینڈسم سلم اسمارٹ گھوم رہے ہوتے. یہ والا قہوہ پی لو تو اس سے یہ ہو جائے گا, یہ والا ایک لہسن کھا لو تو کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ جو دل کی رگیں جمتی ہیں نا, دل کی رگیں, ایک ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی, ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو دل میں وہ کیلشیم جم جاتا ہے نا رگوں میں تو بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرتا, تو لہسن کھا کے وہ ختم. اس نے کہا میرے بھائی اس پہ تیزاب کے قطرے بھی ٹپکاؤ گے وہ نہیں ہے, اس سیمنٹ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لہسن کھا لیا کریں, فائدہ مند چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیماری ہو گئی اور لہسن کھا کے وہ دل کی بلاکیج ختم. خیر یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا پبلک میں اتنا بولو نا اتنا ہٹ ہوگا. جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں. بہت کم ہے جو یوٹیوب پہ چل بھی رہے ہیں لیکن صحیح بھی ہیں وہ تو, اور میں جانتا بھی ہوں ان کو, لیکن آپ کو بتاؤں گا نہیں میں. خیر تو بات کیا چل رہی تھی, جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کی اوریجنل زبان میں ہوتا ہے تو پھر اس میں عبور حاصل ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہمیں جامعۃ الرشید میں یہ اصول بنایا ہوا تھا. اب ہمارے استاذ ہمیں حسامی پڑھاتے تھے نا, اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول فقہ بہت مشکل فن ہے. اصول فقہ ہے کیا؟ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دین کا علم جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے. یہ جو آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا ہے نا قرآن حدیث میں مسئلہ آتا ہے جی, قرآن حدیث سے ہم نے بیان کیا جی. ابے قرآن و حدیث سے مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے, تورات انجیل میں نہیں ہوتا. لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. ان اصول اور ضابطوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. فقہ یعنی جو مسائل کا باب ہے نا قرآن و سنت میں, وہ کیسے نکالا جاتا ہے, عبارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, حدیث صحیح متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن عموم میں بلوا تھا اس زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عام مسئلہ تھا, اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی کیوں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں. راوی اگر حدیث کی خود مخالفت کر رہا ہو, ایک صحابی نے حدیث بیان کی لیکن صحابی کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو کیا حکم ہے. یہ سارے فقہ کے اصول ہیں جو حنفیوں کے بھی ہیں, شوافے کے بھی ہیں, امام مالک کے بھی ہیں, امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں. ان میں بہت سارے اصول سیم ہیں, کچھ اصولوں میں اختلاف بھی ہے. یہ اصول پڑھے جاتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے, اصول فقہ. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تبھی ہر شخص کا الگ ہی قرآن و سنت ہے. ان سے پوچھو وہ قرآن حدیث کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوگا, ان سے پوچھو. مجھے وہ کسی نے کل واقعہ سنایا بڑا دلچسپ کہ کوئی اہل حدیث عالم تھے یا سلفی عالم تھے سعودیہ کے, تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, بنوری ٹاؤن کے بانی, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا عرب علماء سے بھی بڑا لنک تھا. تو عرب کے کوئی سلفی عالم تھے, انہوں نے ان پہ طنز کیا کہ تم حنفی لوگ جو ہے حدیثوں میں تعویلیں بہت کرتے ہو, ایز اٹ از حدیث کو نہیں لے لیتے. کہتے ہو نہیں ایکچولی حدیث کا یہ مطلب ہے تو حدیث کا یہ نہیں, تو یہ تعویلات اتنی کیوں کرتے ہو, جیسے حدیث آ رہی ہے ویسی لے لو بس. تو انہوں نے کہا شکر کرو ہم جیسے حدیث آتی ہے ویسے نہیں لیتے, کیونکہ جو عالم اعتراض کر رہے تھے وہ نابینا تھے.
انہوں نے کہا اگر ہم ایسے ہی قرآن و سنت لے لیا کریں نا بغیر کسی تعویل کے, تو قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اب ایسے ہی لیا جا سکتا ہے اس آیت کو؟ اب اس آیت کو ایسے ہی لیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہنا ہے من کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہے, فہو فی الآخرۃ اعمی, آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگے. خیر ظاہر ہے تعویل کی جائے گی کہ یہاں اندھے سے مراد جو دلائل سے اندھا ہو. کیوں بھائی, اللہ بلا وجہ نابینا لوگوں کو تھوڑی آخرت میں اندھا اٹھائے گا. ایک تو دنیا میں بھی آزمائش, آخرت میں بھی آزمائش. ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہوتی ہے, ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری حدیث یا قرآن کی آیت یا اجماع امت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تعویل تو اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے, اور یہ تعویلات صحابہ نے بھی کی ہیں. ایک صحابیہ کہ شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دیں, نبی نے حکم دیا عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہ گزاریں. حضرت عمر نے جب قانون بنایا اپنے دور خلافت میں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو حکم یہ دیا کہ جب عورت کو طلاق ہوگی, چاہے 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہوں, عورت عدت شوہر کے گھر ہی گزارے گی, اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا؟ شوہر کے ذمے. تو ان صحابیہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے ایز اٹ از نہیں لے لیا اس بات, فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ, ہم قرآن کو اور نبی کی عام جو سنت ہے اس کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب, آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ حدیث میں تعویل کر رہے ہیں, تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہیں نبی نے حکم دیا تھا, ایک عمومی اصول نہیں ہے. اور پھر نبی نے ان کو کیوں حکم دیا, اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. بے پردگی کا مسئلہ تھا, دیور تھے, بعض نے کہا کہ زبان کی تیز تھی. قرآن نے کہا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر گزارے گی لیکن فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے پھر نہیں گزارے گی. تو فاحشہ مبینہ میں زبان کی تیزی بھی ہے, تو کوئی خصوصیت تھی, اس کو جنرلی قاعدے کے طور پہ مت بیان کرو, کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو نہ گھر سے نکال سکتے ہو, اور خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے. تو قرآن نے تو شرط نہیں لگائی کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو, 3 طلاقیں ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ تو اس فقہ, یہ جو آج کل علم ہے یہ علم تھوڑی ہے, فراغت کا نام علم ہے. مکتبہ شاملہ سے اور انٹرنیٹ سے ٹھش پھش کر کے تحقیقات کی